سابق وزیر اعظم عمران خان کو طویل انتظار کے بعد سپریم کورٹ سے فائنلی ایک اہم ریلیف ملا ہے۔ یہ ریلیف ان کی رہائی کے معاملے پر کس طرح اثر انداز ہوگا، اس حوالے سے تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جبکہ شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ دونوں ہی اب پیپلز پارٹی کی بلیک میلنگ سے تنگ آ چکے ہیں۔ موجودہ حالات میں نون لیگ کی مایوس کن کارکردگی کے بعد نون لیگ کے اختتام کا اعلان ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی سے اس کے بعد کیسے نمٹا جائے گا، اس حوالے سے بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عدالت سے ہی آج مونال ریسٹورنٹ کے حوالے سے بھی کافی اہم ریمارکس سامنے آئے ہیں عدالت کے۔ اس کیس کی سماعت کا احوال بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں ہوں سحریش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ مونال ریسٹورنٹ کے حوالے سے آج ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے وفاقی آئینی عدالت کے اندر۔ وفاقی آئینی عدالت نے کس طرح آج سپریم کورٹ کے فیصلے کی دھجیاں اڑائی ہیں اور کس طرح اس کے اوپر سوالات کھڑے کیے ہیں۔ آج کی سماعت بہت دلچسپ تھی۔ سماعت کی جسٹس حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے، جبکہ معاملہ تھا مونال ریسٹورنٹ کی بندش کے خلاف سی ڈی اے کی نظر ثانی درخواست تھی۔ اس نظر ثانی درخواست کے اوپر آج وفاقی آئینی عدالت کے اندر سماعت ہوئی، جس کے اندر وفاقی حکومت نے مونال ریسٹورنٹ مسمار کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کی حمایت کر دی، جبکہ وفاقی آئینی عدالت نے مونال ریسٹورنٹ مسمار کرنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر کئی سوالات اٹھائے۔ دوران سماعت جہاں وفاقی آئینی عدالت کی جانب سے مونال ریسٹورنٹ کو فوری طور پر کھولنے کی استدعا تھی تو اس کو عدالت نے مسترد کر دیا، جبکہ دوران سماعت جسٹس حسن اظہر رضوی کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جانوروں کے حقوق ہیں لیکن انسانوں کے نہیں۔ مونال کی لیز سے متعلق کیس سول کورٹ کے اندر زیر التوا تھا، جبکہ انٹرا کورٹ اپیلیں کچھ ریسٹورنٹس کی جو تھیں وہ ہائی کورٹ کے اندر زیر التوا تھیں۔ مونال ریسٹورنٹ کے وکیل نے اس پر جواب دیا کہ سپریم کورٹ نے ایک ہی فیصلے سے تمام عدالتوں میں زیر التوا کیسز کو نمٹانے کا حکم دے دیا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کا یہ کہنا تھا کہ متعلقہ فریقین کو سننے کا نقطہ سپریم کورٹ میں کیوں نہیں اٹھایا گیا، سپریم کورٹ میں تمام وکیل کیوں گونگے ہو گئے تھے۔ احسن بھون نے اس پر یہ جواب دیا کہ ہم تو یہاں بھی ادب سے کھڑے ہیں جیسے سپریم کورٹ میں کھڑے تھے، جس پر جسٹس حسن اظہر رضوی کا یہ کہنا تھا کہ وکیل کا کام قانونی نکات اٹھانا ہے، ادب سے درباری کھڑے ہوتے ہیں۔ سی ڈی اے کی نظر ثانی درخواست میں ٹھوس نکات تو اٹھائے ہی نہیں گئے تھے۔ مونال ریسٹورنٹ کے وکیل احسن بھون کا یہ کہنا تھا کہ تمام فریقین متفق ہیں کہ سول کورٹ میں کیس کو چلنے دیا جائے، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ تمام وکلاء کا اتفاق ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے یہ کہا کہ وکلاء کے اتفاق سے تو عدالتیں نہیں چلتی، جس قسم کا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے وہ اتفاق رائے سے ختم نہیں ہو سکتا۔ عدالتی حکم واپس لینے کے لیے تفصیلی فیصلہ دینا پڑے گا۔ سپریم کورٹ کی طرح کسی پر اپنا فیصلہ تھوپنا نہیں چاہتے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی سپریم کورٹ کی طرح فریقین کو سنے بغیر ہی فیصلہ کر دیں۔ اس کے بعد عدالت نے کیس کی سماعت کو جولائی کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کر دیا۔ تو آج اس طرح وفاقی آئینی عدالت نے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے پر سوالات اٹھاتے ہوئے اس فیصلے کی دھجیاں اڑائیں اور اس فیصلے کو بظاہر اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینکا، اور یہ بھی بتایا کہ عدالت نے کس طرح سے کسی کو بھی سنے بغیر یا نچلی عدالتوں میں جب کیسز چل رہے تھے تو ان کو وہاں سے بھی ان کی سماعتیں مکمل ہوئی یا ان کا فیصلہ آئے بغیر کس طرح خود سپریم کورٹ نے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اہم فیصلہ جاری کیا، جبکہ نچلی عدالتوں کے اندر ابھی مقدمات چل رہے تھے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کے اندر عمران خان کے حوالے سے بھی ایک اہم فیصلہ آیا ہے، اور یہ معاملہ ہے عمران خان کے خلاف وزیر اعظم شہباز شریف کے ہتک عزت کیس کا۔ یہ معاملہ ہے سپریم کورٹ حق دفاع ختم کرنے کے خلاف عمران خان کی نظر ثانی درخواست پر آج سپریم کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنایا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا جو آج سنایا گیا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا، اور عدالت کی جانب سے اس کیس کے اندر سپریم کورٹ نے عمران خان کا حق دفاع بحال کیا، اور سپریم کورٹ نے عمران خان کی نظر ثانی درخواست کو منظور کر لیا۔ کیس کا فیصلہ جو محفوظ آج سنایا گیا ہے یہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا اور 2-1 کی اکثریت سے اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کا حق دفاع ختم کرنے کا سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا، نظر ثانی درخواست منظور کی، اور اکثریتی فیصلے میں ساتھ ہی کہا کہ ٹرائل کورٹ عمران خان کا حق دفاع بحال کر کے قانون کے مطابق کارروائی آگے بڑھائے۔ جسٹس عائشہ ملک کی سربراہی میں جس 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اس میں جسٹس ہاشم کاکڑ اور جسٹس اشتیاق ابراہیم بھی شامل تھے۔ تو کیس کا ایک اہم فیصلہ آج سنایا گیا ہے، اور طویل عرصے کے بعد عمران خان کو سپریم کورٹ سے کوئی ریلیف ملا ہے۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر بات کریں تو موجودہ صورتحال کے اندر بظاہر شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ دونوں ہی پیپلز پارٹی کی بلیک میلنگ سے تنگ آ چکے ہیں۔ موجودہ حالات میں نون لیگ کی مایوس کن کارکردگی کے بعد بظاہر اختتام کا اعلان بھی ہو چکا ہے، اور پیپلز پارٹی سے نمٹنے کا بھی آگے عندیہ دیا جا چکا ہے۔ سینئر صحافی سہیل بڑائچ اپنے حالیہ کالم میں کہتے ہیں کہ جولائی سے حکومت کا زوال شروع ہو جائے گا۔ بظاہر کالم میں نون لیگ کے خاتمے کی تاریخ دی گئی ہے۔
दूसरी जानिब टीवी चैनल्स पर देखा जाए तो जिस तरह वाज़ेह तौर पे अब बार बार ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ का 5वां बजट है मगर इस्लाहात के नाम पर कुछ नहीं हुआ। अचानक बज़ाहिर नून लीग की नालायकी, करप्शन, बैड गवर्नेंस, सारी खबरों का अचानक से टीवी चैनल्स के ऊपर सैलाब नज़र आ रहा है, जो वाज़ेह तौर पे इस बात का इशारा है कि ग्रीन सिग्नल बज़ाहिर आ चुका है और नून लीग के कान खींचे जाने लगे हैं। बज़ाहिर पीटीआई और इमरान खान को रोकने के लिए 26वीं और 27वीं आईनी तरामीम करवाई गई, नैब कवानीन में तब्दीलियाँ हुई और अब खुद नून लीग के अपने बुरे दिन भी शुरू हो गए हैं। स्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले एक सहाफ़ी कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी ने इसी तरह ब्लैक मेलिंग जारी रखी तो न पंजाब और केपी के गवर्नर्स को तब्दील किया जाए। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ को चाहिए कि इस्तीफ़ा दें और नए इलेक्शन की तैयारी करें। ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा, ये तो सिर्फ ज़िल्लत और रुसवाई है। अब ये ज़िल्लत वो किसको कह रहे हैं तो इसके पीछे गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, बजट और NFC मामला है, NFC अवार्ड का मामला। दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में जब हालात संगीन हुए हैं तो पीपल्स पार्टी ने इस सूरत हाल का भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया है, इसको अपने हक़ में इस्तेमाल करने के लिए ब्लैक मेलिंग शुरू की और बज़ाहिर शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट दोनों ही अब पीपल्स पार्टी से तंग आ चुके हैं। तो कहा जा रहा है कि जब एक तरफ मामला थोड़े आगे बढ़ेंगे, आज़ाद कश्मीर भी